اس کا نام باسط تھا اور اس کی اپنی کتابوں کی شاپ تھی۔ کتابوں کی شاپ تو اس کا پارٹ ٹائم مشغلہ تھا، لیکن فل ٹائم میں وہ باقاعدہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جب وہ واپس آتا تھا تو اس دکان کو کھول لیتا تھا، کیونکہ کتابیں بیچنا یا کتابیں پڑھنا یا کتابوں میں کھوئے رہنا بھی اس کا شوق تھا۔ ایسے میں اس نے اپنے دونوں شوقوں کو پورا کر رکھا تھا۔ پہلا شوق اس کا ڈاکٹر بننا تھا، جس کے لیے وہ میڈیکل کی اعلیٰ پڑھائی کر رہا تھا، اور دوسرا شوق اس کا یہ تھا کہ وہ کتابیں پڑھنے کا، کہانیاں، ناول سننے اور پڑھنے کا شوقین تھا۔ اس لیے باسط نے ایک دکان کھول رکھی تھی۔ جتنا وقت اس کا میڈیکل کالج میں گزرتا تھا وہ وہاں پر گزارتا تھا، اور اس کے بعد وہ سیدھا اپنی دکان پہ چلا آتا تھا، اور دکان پہ اس کا وقت باقی کا کتابیں بیچتے ہوئے یا کتابیں پڑھتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ یہاں پر اس دکان پر بہت سے لوگ تھے جو کہ اس کے دونوں پروفیشن سے واقف تھے۔ یہ بھی پتہ تھا کہ یہ میڈیکل کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ یہ باقاعدہ جو ہے یہ یہاں پر آ کر بکس بھی بیچتا اور پڑھتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ رات 9-10 بجے تک اس کی دکان کھلی رہتی تھی، اور 9-10 بجے وہ دکان بند کیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے اس ٹائم پہ دکان بند کرنے کا کوئی شوق تھا۔ بہت سی دکانیں ایسی تھیں کہ جو اس سے بہت پہلے بند ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک بازار میں یہ دکان تھی جو کہ اس کی اپنی ذاتی دکان تھی، جس کا اسے کوئی رینٹ وغیرہ نہیں دینا پڑتا تھا۔ لیکن 9-10 بجے تک اس کا اس دکان پر بیٹھنے کا 2 مقصد تھے۔ پہلا مقصد، وہ اکثر کوئی نہ کوئی ناول پڑھ رہا ہوتا تھا، اور اس ناول کو پڑھتے ہوئے جب تک ناول کا اینڈ نہیں کر لیتا تھا، چاہے رات کے 10 یا 11 کیوں نہ بج جائیں، وہ دکان سے نہیں اٹھتا تھا، کیونکہ وہ کتاب کو ادھورا چھوڑ کر کے اٹھنے کا عادی نہیں تھا۔ دوسرا مقصد جو اس کا یہاں اس دکان پر بیٹھنے کا ہوتا تھا کہ اکثر یہاں پر 2 سے 3 دوست ایسے تھے کہ جو دوسرے تیسرے دن آ کر کے مل بیٹھتے تھے، اور جب وہ آ کر کے مل بیٹھتے تھے تو ان کے ساتھ کسی نہ قسم کی گپ شپ جو ہے وہ لگی رہتی تھی۔ جس روز اسے پتہ ہوتا تھا کہ اس کے دوستوں نے آنا ہے، وہ کوئی لمبی کہانی یا ناول شروع نہیں کرتا تھا، کوئی چھوٹا موٹا قصہ کہانی پڑھ کر کے فارغ ہو کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ 7-8 بجے کے قریب 3 دوست جو یہاں پر اس کے مسلسل دوست تھے، جو کہ اس کے پاس آ کر کے بیٹھتے تھے، وہ اس کے پاس آ جاتے تھے، اور پھر رات 9-10 بجے تک اسی طریقے سے چائے، ناشتہ، شوگل میلہ چلتا تھا۔ ان 3 دوستوں کے نام عادل، الطاف اور حسین تھے۔ عادل، الطاف اور حسین تینوں اسی بازار میں مختلف دکانوں پر اپنے اپنے کام سر انجام دیتے تھے۔ الطاف کی ایک چکن شاپ تھی، جہاں پر وہ باقاعدہ سارا دن جو ہے وہ مرغیوں کا گوشت فروخت کرتا تھا، اور رات کو جیسے ہی وہ دکان بند کرتا تھا، دکان بند کر کے وہ باسط کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ عادل ایک سونار کی دکان پر کام کرتا تھا، اور وہاں اس دکان پر صفائی وغیرہ کے کام کے ساتھ ساتھ دکان کی دیکھ بھال کا کام، یہ چھوٹے موٹے اوپری کام وہ کرتا تھا، اور یہی اس کا شغل تھا۔ سونار کی دکان 7-8 بجے کے قریب بند ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد عادل بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر کے عموماً باسط کے پاس دکان پہ آ جایا کرتا تھا۔ حسین جو تھا وہ کراکری کی ایک دکان پر کام کرتا تھا، وہاں کا سیل مین تھا، اور اس کی دکان بھی جیسے ہی بند ہوتی تھی وہ باسط کے پاس آ جاتا تھا۔ باسط کی دکان ان چند دکانوں میں سے تھی جو 11 بجے تک بھی کھلی رہتی تھی، اور دیر سے عموماً بند ہوا کرتی تھی۔ ایسے میں تینوں کو، عادل کو، حسین کو اور الطاف کو، اس بات کا پتہ تھا کہ باسط باقاعدہ میڈیکل کی پڑھائی کر رہا ہے، اور ڈیلی کالج بھی جاتا ہے، اور میڈیکل کالج کے علاوہ یہ ڈاکٹر محسن کوئی اپنا کزن ہے جو کہ یہ بتاتا ہے، اس کے پاس لیبارٹری بھی چکر لگاتا ہے، اور بہت سی نئی چیزیں اور نئی ٹیکنیکیں اس کے پاس رہ کر کے سیکھتا ہے۔ ڈاکٹر محسن واقعہ ہی باسط کا کزن تھا، ڈاکٹر سے عمر میں
बासत से उम्र में बहुत ज़्यादा था, शादीशुदा था, बाल बच्चेदार था। लेकिन इनमें से जितने भी लोग थे, बासत, अल्ताफ़, आदिल या फिर उसके अलावा हुसैन, ये तमाम वो लोग थे जो कि अभी तक गैर शादीशुदा थे, जिनकी शादियां अभी नहीं हुई थी। इनमें सबसे ज़्यादा बड़ी उम्र का अल्ताफ़ था, जो कि इस वक्त लगभग 30 साल का हो चुका था, गैर शादीशुदा था। चिकन की दुकान खोलने से पहले उसके बारे में मशहूर था कि वो टैक्सी चलाता रहा है और उसने 6 से 7 साल टैक्सी चला करके गुजारा किया है। जिस शहर में वो टैक्सी चलाता था वो एक और बड़ा शहर था, जिस शहर में अब वो चिकन शॉप की दुकान कर रहा था, इस शहर में टैक्सी चलती ही नहीं थी। यहाँ पर रिक्शे चलते थे और टैक्सी का वजूद इस शहर में था ही नहीं। एक ऐसा शहर जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं था और इस शहर में जदीद सहूलियात सारी की सारी मैसर थी। एक रोज़ ना तो आदिल था ना हुसैन था, उन्हें शायद दुकानों से छुट्टी करके सीधा अपने घर जाना पड़ गया था। यानी ना तो उस रोज़ आदिल आया और ना उस रोज़ हुसैन आया। अल्ताफ़ अकेला ही बासत के पास आ गया। बासत भी एक नावल पढ़ रहा था जिसका इख्तिताम बिल्कुल करीब था। अल्ताफ़ को बासत की आदत का पता था कि जब वो नावल में होता था तो फिर वो बात भी नहीं सुनता था और तवज्जो भी नहीं करता था। कौन आया कौन गया उसे इस बात की ख़बर नहीं होती थी, क्योंकि वो एक किताब दोस्त बंदा था, इसलिए उसे ज़्यादातर जो है वो अपने नावल में घुस जाता था, बल्कि उन किरदारों की जगह अपने आप को ही महसूस करता था। जब नावल का इख्तिताम हुआ उस वक़्त तक अल्ताफ़ को बैठे हुए मज़ीद आधा घंटा गुज़र चुका था। खैर, नावल ख़त्म करने के बाद बासत ने चाय का आर्डर दिया, जो कि करीब ही एक पार्क में कंटीन थी, वहाँ से आ जाती थी और वो कंटीन रात को 12-1 बजे तक खुली रहती थी। लिहाजा उस कंटीन से चाय आ गई और चाय पीने के दौरान अल्ताफ़ ने बासत से एक बात कही। उसने कहा, यार मेरे वालिद साहब हैं, उनको बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का एक मसला है, उस मसले के सिलसिले में मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बासत ने कहा कि क्या हुआ है तुम्हारे वालिद को, मुझे बताओ। कहने लगा, यार मेरे वालिद साहब ना बेख्वाबी के मर्ज़ के मरीज़ हैं। यानी बेख्वाबी उनको ऐसी है कि चाहे उनको कोई नींद की गोली दे, चाहे उनको कोई जो भी मर्ज़ी खिला दो, जो मर्ज़ी टूना टोटका कर लो, उनके सर की मालिश करो तेल के साथ, उनके पाँव की तलियों की मालिश करो, कोई भी टोटका करो, लेकिन यार उनको नींद नहीं आती, वो मुसलसल जागते रहते हैं। अब ऐसे में वो मेरे वालिद साहब हैं और मेरा घर है बड़ा छोटा सा, सिर्फ़ 2 कमरों पे मुश्तमिल वो मकान है और एक कमरे का रास्ता दूसरे कमरे में जाता है और उस कमरे पे दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ। वो जागते भी रहते हैं, रात को कई बार उठ करके वो वॉशरूम की तरफ जाते हैं और उनको जब भी वॉशरूम जाने की हाजत होती है मेरे कमरे से ही गुज़र करके जाना होता है। यार मेरी शादीशुदा ज़िंदगी का कबाड़ा होकर के रह गया है। मैं अपनी बीवी के पास तक नहीं जा सकता। बासत ने कहा, रुको रुको अल्ताफ़, जहाँ तक मैं जानता हूँ मुझे पता है कि तुम तो शादीशुदा नहीं हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है। उसने कहा, नहीं, ये बात कोई 6-8 महीने पुरानी थी कि मैं गैर शादीशुदा था। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैंने 6-8 माह पहले शादी की है और बाकायदा मैंने जो है वो एक औरत से शादी करके उसे अपनी बीवी बनाया है। चिकन शॉप जब से मैंने खोली है तो मुझे एक जगह मेरा रिश्ता हुआ था। बस ये है कि मैंने इस बात का इजहार कभी तुम लोगों में बैठ कर के नहीं किया। इस बात को मैं मानता हूँ, इसलिए शायद तुम लोग भी मुझे कुंवारा मान रहे हो। शायद मैंने ये बात आज से पहले तुम लोगों को बताई नहीं है, ना आदिल को, ना हुसैन को, ना तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ ये बात इसी तरीके से है कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी ज़्यादा अरसा नहीं, लेकिन 6-7 महीने पहले शादी हुई है। बासत ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, अपनी बात करो। अब ऐसा है यार कि तुम्हें जैसे कि अब पता चल चुका है कि 6-8 महीने पहले मेरी शादी हुई है। अब मियाँ बीवी के आपस में 100 मामलात होते हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब रात में किसी भी वक्त उठते हैं
اٹھ کر کے واش روم کے لیے نکل جاتے ہیں، پھر وہ اسی راستے سے گزر کر دوبارہ اسی دروازے سے گزر کر جا کر کے کمرے میں لیٹ جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کا کمرہ علیحدہ ہے، لیکن نہ تو اس وہاں پہ دروازہ لگا ہوا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ہم لوگوں کو کوئی پرائیویسی جو ہے وہ مل رہی ہے۔ ایسے میں میرے والد صاحب جو ہیں وہ بے خوابی کے مرض میں مبتلا ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، سارا دن جاگتے رہتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، نہ وہ ہمیں سونے دیتے ہیں، نہ وہ خود آرام کرتے ہیں، نہ وہ ہمیں آرام کرنے دیتے ہیں۔ بس مختصر یہ ہے کہ میری نئی شادی شدہ زندگی کا کباڑہ ہو کر کے رہ گیا ہے۔ میری بیوی میرے پاس تک نہیں آتی، وہ کہتی ہے کہ کیسے آؤں کہ تمہارا والد نہ خود سوتا ہے نہ ہمیں آرام کرنے دیتا ہے، کسی بھی وقت تمہارا والد منہ اٹھا کر کے ہمارے کمرے میں چلا آتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا مقصد کچھ غیر ہے، وہ واش روم تک جانا ہے، پیشاب وغیرہ کرنا ہے، واپس آ جانا ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے تو عذاب بن گیا نا۔ اوپر سے یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میرے حالات بھی ایسے ہیں، میں نے یہ چکن شاپ کھولی ہے، اس میں سے ابھی بہت سا قرضہ لوگوں کا باقی ہے کہ جو میں نے تھوڑا کر کے اتارنا ہے۔ میرا گھر بھی اپنا نہیں، رینٹ کا گھر ہے، اس لیے میں فوری طور پر کسی ایسے گھر کا بھی بندوبست نہیں کر سکتا کہ جہاں پر میں منتقل ہو جاؤں۔ یار باسط میں نے تم سے بات یہ کرنی ہے، تم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہو، کالج جاتے ہو، یونیورسٹی جاتے ہو، یا پھر کسی لیبارٹری بھی سنا ہے تمہارا کوئی، تم نے کئی بار ہمیں باتوں میں بتایا کہ تمہارا کوئی کزن ڈاکٹر ہے جو کہ لیبارٹری کا انچارج ہے اور تم اس کے پاس لیبارٹری میں بھی جاتے ہو۔ تو یار تم ایک کام کرو، کوئی ایسی دوائی کہ جو میرے والد صاحب کو کھلا دی جائے، پلا دی جائے، یا پھر کسی بھی طریقے سے میرے والد صاحب سکون سے سو جائیں، ان کی یہ بے خوابی ختم ہو جائے، وہ 7-8 گھنٹے کی نیند کر لیا کریں، 7-8 گھنٹے سو جایا کریں، اور ان کی نیند جو ہے وہ پوری ہو جایا کرے۔ اب باسط نے کہا کہ آپ ایسا کر سکتے ہو کہ اسے نیند کی گولیاں ایک اثر نہیں کرتی تو 2 دے دو، تو عمر کا تقاضا ہے، جیسا کہ تمہارے والد ہیں تو 60 سال کے تو کم سے کم ہوں گے، تو اب ایسے میں 1-2 گولیاں نیند کی اگر دے دو گے تو وہ سو جائیں گے۔ الطاف نے کہا تم تو ایسے بات کر رہے ہو کہ جیسے میں نے دی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس لے کر کے گیا، انہوں نے چیک کیا، نیند کی گولیاں لکھ کے دیں، میں نے 2 چھوڑ 3 بھی کھلا کے دیکھا، بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے کوئی ایسی چیز لا کے دو، تمہارا دوست ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ جو ہائی لیول پر کام کرتی ہو، جس کا واقعی میں فائدہ ہو۔ یقین کرو نیند کی گولیاں کھا کر کے کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا۔ اب باسط کہنے لگا کہ الطاف بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہائی لیول کی چیز استعمال کرنی ہے نا تو وہ خطرناک ہوتی ہے۔ خطرناک یہ ہوتی ہے کہ اس پہ کسی کی جان بھی بن سکتی ہے، کسی کی جان پر بننے کے علاوہ اور بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ میڈیکل پروفیشن میں ان چیزوں کو عام طور پر جو ہے وہ نہ تو میڈیکل سٹوروں پہ دیا جاتا ہے، نہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ویسے استعمال کروائی جاتی ہیں۔ اب الطاف کہنے لگا کہ یار میری بات سنو، تم دوست ہو میرے، یقین کرو میں بہت زیادہ اذیت میں گزر رہا ہوں، نئی نویلی شادی ہوئی اور بندہ بیوی تک کے پاس نہ جا سکے، اور اسے ہر وقت یہی خدشہ لگا رہے کہ کب والد اٹھ کے جو ہے وہ کمرے میں آ جائے گا اور پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے، تو یقین کرو کہ میں بہت زیادہ جو ہے نا اس بات کو لے کر کے تنگ ہوں۔ باسط میں تمہارے پاس 4-5 مہینے سے تو یہاں آ ہی رہا ہوں، کم از کم اتنا یقین کرو کہ مجھے صرف اپنے والد کے لیے وہ چیز چاہیے، اور میں اپنے والد کے علاوہ جو ہے وہ کسی کو چیز نہیں استعمال کراؤں گا۔ اب باسط نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں محسن سے اس بارے میں بات کروں گا، اور اگر محسن بھی اس بات پہ متفق ہوا تو تمہیں ایک چیز دیں گے
اس چیز کو بس تم استعمال کرا دو اور استعمال کے بعد اس کا رزلٹ جو ہے وہ اس قدر شاندار ہے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ الطاف نے کہا پھر بھی کچھ بتاؤ تو صحیح کہ وہ چیز کیسے کام کرتی ہے۔ اب باسط نے کہا کہ وہ چیز دو قسم کی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو اگر آپ کسی جگہ لگا لیتے ہو رومال پہ کسی چیز پہ، اس رومال کو اگر آپ اپنے والد کی ناک کے پاس تھوڑی دیر تک رکھو گے تو اس کا دماغ جو ہے وہ سن ہوتا چلا جائے گا اور وہ نیند میں چلا جائے گا۔ 7-8 گھنٹے کی پرسکون نیند کے بعد وہ جاگے گا اور اس رومال میں سے وہ جو دوائی ہے وہ اس کے دماغ کو چڑھے گی اور وہ جو ہے سمجھ لو کہ 7-8 گھنٹے کے لیے گہری نیند چلا جائے گا۔ اسے ہلاؤ چلاؤ جو مرضی کرو، اسے ہوش نہیں آئے گی۔ اس کے بعد دوسرا استعمال یہ ہے کہ چند قطرے، دوائی وہی رہے گی، چند قطرے پانی میں یا کسی شربت میں یا کسی چیز میں ڈال کر کے پلا دو، تب بھی وہ ویسا ہی کام کرے گی، لیکن پلانا جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ چند قطروں سے مراد جو ہے وہ جیسے کہ تمہارے والد کی عمر اس وقت 60 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی، اگر تمہارے والد کو دینے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم 4 قطرے دیں گے۔ 50 یا 40 کا جو بندہ ہوگا اس کو ہم 2 قطرے دیں گے، اور اس سے چھوٹی عمر کے بندے کو 1 قطرہ، لیکن اس سے چھوٹی عمر کے بندے کو ہم استعمال کراتے ہی نہیں، یعنی 1 قطرے کی نوبت کسی پہ آتا ہی نہیں۔ کسی نوجوان لڑکی یا لڑکے کو، کسی نوجوان عورت کو وہ 1 قطرے میں ہی جو ہے وہ اس حد تک بے ہوش کر دے گا کہ 7-8 گھنٹے تک اسے ہوش نہیں ہوگا۔ 2 قطرے دیں گے تو 40 سے اوپر کا بندہ 7-8 گھنٹے کے لیے بے ہوش ہو جائے گا، اور اگر اس سے زیادہ دیں گے تو مکمل طور پر جو ہے وہ 60-70 سال کا بندہ بے ہوش ہو جائے گا۔ یہ 7-8 گھنٹے تک کی نیند ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ پرسکون ذہن کے ساتھ اٹھے گا، چاہے اس سے کیسی بھی بے خوابی کا مرض نہیں، لیکن اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب الطاف باسط کے پاؤں پڑ گیا۔ اس نے کہا یار یہ میرے والد صاحب کے لیے کر دو، میں یقین کرو ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا، یار میری نئی شادی شدہ زندگی کا کباڑا ہو کے رہ گیا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر محسن سے بات کروں گا اور پھر بات کروں گا۔ اس نے کہا یار ڈاکٹر محسن کو چھوڑو، وہ تمہارا کزن ہے، سینئر ڈاکٹر ہے، پتہ نہیں وہ تمہیں کیا جواب دے، پلیز یار میری دوستی کے لیے اتنا تو تم کر ہی سکتے ہو۔ 3-4 دن گزر گئے۔ اب حسین کو اور عادل کو بھی باسط نے بتا دیا کہ الطاف شادی شدہ ہے، اور اس نے 6-7 مہینے پہلے شادی کی ہے، اور الطاف نے ہمیں اس بات کا بتایا نہیں۔ جب اس بات کا ذکر سب لوگوں نے الطاف کے سامنے بیٹھ کر کے کیا تو الطاف نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس نے کہا ہاں میں نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں تھا، لیکن میں نے 6-8 مہینے پہلے شادی کر لی ہے۔ فوری طور پر مٹھائی کھلائیں گی، یہ کرو وہ کرو، آج کی دعوت اس پہ ڈالو، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہونے لگیں، اور اس قسم کی باتوں کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ اسے 1000-2000 کا خرچہ وہیں بیٹھے بیٹھے پڑ گیا۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد الطاف باسط کے پاس دکان پر گیا۔ اس وقت دوپہر کا ٹائم تھا اور باسط تھوڑی دیر پہلے ہی آ کر کے دکان کھول کر کے بیٹھا تھا۔ ابھی اس نے کوئی کتاب ناول پڑھنا شروع نہیں کیا تھا کہ الطاف اس کے پاس دکان پر چلا گیا۔ اب الطاف نے جا کر کے اس سے کہا کہ یار کیا کیا میرے کام کا۔ باسط نے ایک نظر الطاف کی طرف دیکھا اور پھر دراز میں سے اس نے ایک شیشے نکال کر کے الطاف کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس نے کہا الطاف یہ شیشی ہے، 1 قطرہ تو ظاہری بات ہے کہ تم نے کسی کو پلانا نہیں ہے، کیونکہ 1 قطرہ تو 20 سے 30 سال تک کی عمر کو یا پھر اس سے چھوٹی، لیکن کوشش کرو کہ نہ پلانا۔ 40 کی تک ہے تو 2 قطرے پلا دو، 3 قطرے پلا سکتے ہو 50 تک، اسی طریقے سے 4 قطرے تمہارے والد صاحب کے لیے کافی ہے۔ یہ اس بوتل میں جو دوائی ہے یہ اتنی دوائی ہے کہ یہ کم سے کم تمہارے والد کے لیے 1 مہینہ نکال جائے گی۔ یاد رکھو اس 1 مہینے کی اس دوائی کے بعد میں تمہیں یہ دوائی دوبارہ نہیں لا کے دوں گا۔ میں نے یہ بھی ڈاکٹر محسن کی لیبارٹری سے اس سے چوری بغیر بتائے اٹھائی ہے، کیونکہ وہاں پر ایسی
بہت سی شیشیاں پڑی ہیں، اس لیے اسے شاید اس بات کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن یاد رکھو کہ میں نے صرف ایک ہی بار یہ کام کیا ہے، اور وہ بھی اس لیے کیا ہے کہ تم نے جو ہے اپنے والد صاحب کے لیے کہا ہے، اور میں نے تمہیں یہ کام کر دیا ہے۔ آئندہ یہ یاد رکھو کہ نہ میں تمہیں 1 مہینے بعد دوبارہ یہ دوائی اور لا کے دوں گا، نہ ہی اس دوائی کے سلسلے میں تم نے میرے پاس دوبارہ آنا ہے۔ الطاف نے وہ دوائی لے لی اور باسط کا شکریہ ادا کر کے دکان سے نکل گیا۔ کچھ دن گزر گئے، الطاف اسی روٹین سے آتا رہا، کبھی رات کو کبھی دوپہر کو بھی چکر لگا لیتا تھا۔ عادل اور حسین بھی آتے رہے، کبھی چاروں اکٹھے ہو جاتے تھے، کبھی جو ہے۔ اب کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک روز عادل باسط کے پاس آیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ عادل کو شاید سنارے نے، جس کے پاس وہ دکان پہ کام کرتا تھا، کسی کام کی غرض سے بھیجا تھا کہ وہ ٹائم نکال کر کے یہاں پر بھی آ گیا تھا۔ باسط بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آ کر کے دکان پر بیٹھا تھا۔ عادل باسط کے پاس گیا، اس نے کہا باسط تمہیں ایک بات بتانی ہے، اور یہ بات پکی 100% کنفرم بات ہے۔ یقین نہیں کرو گے لیکن یہ بات 100% کنفرم بات ہے۔ اب باسط نے کہا کہ عادل ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے لیے تم اس قدر جو ہے وہ مجھ سے کہہ رہے ہو، یا تم کہہ رہے ہو کہ 100% کنفرم بات ہے، مجھے بتاؤ تم مجھے کیا بتانے کے لیے آئے ہو۔ اس نے کہا کہ بات ہی ایسی ہے باسط، تم سنو گے تو اچھل پڑو گے، اور تمہارے ناول سے زیادہ دلچسپ بات ہے جو کہ میں تمہیں اب بتانے جا رہا ہوں۔ اب باسط نے کہا کہ دیکھو یار عادل، پہیلیاں مت بجواؤ، جو بھی بات ہے مجھے صحیح معنوں میں بتاؤ کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس نے کہا تو سنو، میں نے پکا پتہ کرا لیا ہے 2 باتوں کا، اور یہ 2 باتیں جو ہیں نا یہ پھینکنے والی نہیں ہیں۔ جس محلے میں، جس گلی میں، جس جگہ الطاف رہتا ہے، وہاں پر میری پھپھو کا گھر ہے۔ میں پھپھو کے گھر آتا جاتا رہتا ہوں، اس لیے میری بات کو تم چیلنج نہیں کر سکتے۔ میں نے پکا پتہ کرا لیا ہے الطاف کے بارے میں۔ نہ تو الطاف کے والد صاحب زندہ ہیں، وہ لگ بھگ 8-9 سال پہلے دنیا چھوڑ کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی فوت ہو چکے ہیں، اور نہ ہی الطاف کی ابھی تک شادی ہوئی ہے۔ الطاف اپنے والدین کے ساتھ اور 2 چھوٹی بہنوں کے ساتھ اس گھر میں رہتا ہے، یہی ٹوٹل فیملی ہے، اور والدین میں صرف والدہ زندہ ہے، والد کو فوت ہوئے 8-9 سال ہو چکے ہیں۔ یعنی والد نہیں ہے، صرف والدہ کے ساتھ اور 2 چھوٹی بہنوں کے ساتھ جو ہے یہ وہاں پر رہتا ہے، اور اس کا یہی پریوار ہے۔ یہ بات میری پھپھو نے مجھے کنفرم بتائی ہے، وہ ان کی پوری ہسٹری جانتی ہے، اس لیے اس بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات سن کر واقعہ ہی باسط کرسی سے اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا کہ اگر والد 8-9 سال پہلے مر چکا ہے تو کس والد کی نیند کی دوائی باسط سے لی گئی ہے؟ اگر یہ اپنی ماں اور 2 بہنوں کے ساتھ اس گھر میں رہتا ہے تو یہ دوائی اس نے کس پر استعمال کی ہے، کسے دی ہے؟ باسط کو اب رہ کر اس بات پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بنا تصدیق کیے یہ بات جو ہے وہ یہ اتنی خطرناک قسم کی دوائی الطاف کے ہاتھ میں تھما دی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ یعنی جو بھی کہانی اس نے یہاں پر آ کر کے بتائی تھی، جو بھی بات اس نے کی تھی، وہ جھوٹ تھی۔ سچی وہی بات تھی کہ جو وہ پہلے کرتا آ رہا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس روز جب اس نے اپنی شادی کا ذکر کیا اور باسط نے اسے پکڑا کہ نہیں تم نے تو کہا تھا کہ تم غیر شادی شدہ ہو، تو اس نے فوری طور پر بات بدل کر کے ایک نئی کہانی سنا دی، اور اس کہانی پر باسط نے یقین کر لیا۔ اب ایسے میں باسط کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس دوائی کا اگر غلط استعمال ہوا، اس دوائی کو اس نے کسی ایسی جگہ استعمال کیا، بہت کچھ اس کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ باسط من ہی من پچھتا رہا تھا۔ یہ وہ گناہ تھا جو وہ انجانے میں کر بیٹھا تھا، وہ اسے غلطی نہیں گناہ مان رہا تھا، کیونکہ یہ گناہ ہی تھا کہ جو انجانے میں وہ کر بیٹھا تھا۔
پتہ نہیں اس کا الطاف کیا استعمال کرے گا اور یہ کہاں کہاں استعمال ہوگا۔ اس نے یہ دوائی اپنے لیے لی تھی یا کسی اور کے لیے لی تھی، کس کو اس نے یہ دوائی دی تھی، کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا۔ باسط کیونکہ ان لوگوں کو گھروں سے نہیں جانتا تھا، بس اتنی ہی جان پہچان اور واقفیت تھی کہ جو باسط کی یہاں پر اس بازار میں دکان کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ ہو گئی تھی، جتنا انہوں نے اپنی فیملی کے بارے میں اپنے بارے میں باسط کو بتایا تھا، باسط کو صرف اتنا ہی علم تھا۔ عادل نے جو بات باسط کو بتائی تھی وہ بات رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات تھی، ایسی بات تھی کہ جسے لے کر کے باسط من ہی من پریشان ہو گیا تھا۔ عادل یہ خبر سنا کر کے واپس چلا گیا تھا، ظاہری بات ہے یہ اس کے کام کا ٹائم تھا، دوپہر کا وقت تھا اور دوپہر کے وقت وہ زیادہ نہیں رک سکتا تھا۔ اس روز رات کو حسین آیا، عادل آیا، لیکن الطاف نہیں آیا، وہ اپنی دکان بند کر کے نکل گیا تھا۔ باسط اس انتظار میں تھا کہ وہ اس کے پاس آئے گا تو وہ اس سے سوال کرے گا۔ 2-3 دن گزر گئے لیکن الطاف کی دکان بند رہی، الطاف دکان پر آ ہی نہیں رہا تھا۔ 2-3 دن کے بعد ایک اور شخص نے آ کر کے اس دکان کو کھولا تو ظاہری بات ہے کہ باسط کو ایسا لگا کہ یہ بندہ کوئی نیا ہے اور اس نے آ کر کے الطاف کی دکان کو کھولا ہے۔ اب باسط اس بندے کے پاس چلا گیا، اگرچہ باسط اپنی دکان سے کم ہی ہلتا تھا، زیادہ تر ناول اور کتابیں پڑھتا رہتا تھا، لیکن اس روز اس نے سوچا کہ میں اس بندے کے پاس جا کر کے اس بندے سے بات کروں۔ وہ اس بندے کے پاس گیا، اس نے دعا سلام کی تو اس بندے نے بتایا کہ میرا نام منظور ہے اور میں بھی جو ہے وہ گوشت کا کسائی ہوں، یہ دکان جو ہے مجھے الطاف نے بیچ دی ہے اور اس دکان کو بیچ کر کے الطاف جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ ادھر اسی رات عادل نے باسط کو بتایا کہ الطاف نے وہ مکان بھی خالی کر دیا ہے جہاں پر وہ اپنی والدہ اور اپنی 2 چھوٹی بہنوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور وہاں سے وہ سامان مزدے میں لاد کر کے چلا گیا ہے۔ پتہ نہیں کہ اب اس نے مکان کہاں پر لیا ہے۔ اس نے دکان بھی چھوڑ دی تھی اور اس نے مکان بھی چھوڑ دیا تھا۔ شاید اس کی وجہ بھی عادل ہی بنا تھا۔ عادل نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ میں بنا ہوں۔ اب باسط نے پوچھا کہ تم اس کی وجہ کیسے بنے؟ اس نے کہا کہ جو خبر میں نے تمہیں دی تھی کہ اس کے والد کو مرے 8 سے 9 سال ہو چکے ہیں اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، یہ باتیں میں نے الطاف سے بھی کر دی تھی کہ الطاف تو نے باسط سے جھوٹ کیوں بولا، تو نے باسط کے ساتھ بے ایمانی کیوں کی، باسط کے پاس اب جب تم جاؤ گے تو باسط اس بارے میں تم سے سوال کرے گا، تم سے پوچھے گا، لہٰذا شاید یہی باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے اسے نہ صرف کہ اپنا لگایا کاروبار جو ہے وہ کسی اور آدمی کو بیچ کر کے یہاں سے جانا پڑا، بلکہ اس نے میری پھوپھو کے محلے والا مکان بھی خالی کر دیا اور وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جو باسط اندر ہی اندر محسوس کر رہا تھا اور ان میں تمام کی وہ اپنی غلطی مان رہا تھا۔ باسط کو اس بات کا پتہ تھا کہ الطاف اس دوائی کا استعمال اب کسی اچھے کام کے لیے تو کرے گا نہیں، لیکن برے کام کے لیے وہ کیا کام کرے گا، کیا کام نکلوائے گا، کس کام کے لیے اس نے یہ دوائی لی تھی، یہ باتیں بھی اس کی سمجھ میں ابھی فی الحال نہیں تھی۔ کچھ دن گزر گئے اور پھر ایک خبر جو کہ اچانک اس نے اخبار میں پڑھی، اس خبر کو لے کر کے وہ لرز اٹھا۔ اسے ایسا لگا کہ شاید اس خبر کے پیچھے باسط کا خود کا اپنا ہاتھ ہے، یعنی باسط نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ خبر جو ہے یہ الطاف کے حوالے سے ہی ہوگی، یا پھر الطاف نے جس کو بھی وہ دوائی لے جا کر دی تھی یہ اسی کے حوالے سے خبر تھی۔ خبر کچھ یوں تھی کہ ایک بڑے سٹور میں 2 لڑکیاں داخل ہوئیں اور ان دونوں لڑکیوں نے کسی نہ کسی طریقے سے سٹور کے مالکان کو، سیلز مین کو، سب کو بے ہوش کیا اور وہاں سے لاکھوں روپے اور پتہ نہیں کیا کیا سامان جو ہے وہ چرا کر کے بھاگ گئیں۔ یہ تمام باتیں جو تھیں ظاہری بات ہے کہ اس طرف اشارہ کرتی تھیں کہ ان لڑکیوں نے شاید کوئی ایسی دوائی استعمال کی تھی کہ جس کو کھانے کے بعد نہ دکان کے سیلز مینوں کو، نہ دکان کے مالک کو اور نہ ہی کسی کو کسی قسم کا ہوش رہا تھا۔ اس دوائی کے استعمال سے ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ وقتی طور پر بے ہوش ہو گئے تھے اور ان کے بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر کے نہ صرف کہ ان کی دکانوں کو لوٹ لیا گیا تھا بلکہ اچھا خاصا سامان لے کر کے وہ بڑے اطمینان سے وہاں سے چلی گئی تھیں۔
یہ جس زمانے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس وقت سی سی ٹی وی کیمرے اس قدر عام نہیں ہوا کرتے تھے کہ ہر دکان پر لگے ہوں، بڑے سے بڑے سٹور پر بھی سی سی ٹی وی کا رواج نہیں تھا۔ یہ زیادہ تر کی پیڈ موبائل کا دور تھا اور اینڈرائڈ سیٹ کا دور نہیں تھا، لہٰذا دکانوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، تو اس وقت وہاں پر ایسے انتظامات موجود نہیں تھے۔ یہ باسط کو لگ رہا تھا کہ اسی دوائی کی وجہ سے ہوا ہے۔